امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے احکامات سکھلائے جائیں۔ اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ امت کو دین سکھلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم کا اسلوب اور امت کو دین کی تعلیم دینے کا طریقہ زمانے کے اعتبار سے چلا، پھر تو آپ کے سامنے اس وقت ساری دنیا کا حشر آپ کے سامنے ہے کہ علماء کی صحبت اور علم کا ماحول، اس کو آدمی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو جہاں سے بھی علم جس طرح مل جاتا ہے وہ اس طریقے سے علم کے سیکھنے کو علم کا سیکھنا سمجھتا ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ یہاں پہنچ گیا علم زمانے میں کہ دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی وہ دنیاوی فنون اور مادی شکلوں کے علم حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، ضمناً تھوڑا سا دین بھی اس میں داخل کر دیا گیا ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا اور علم کا امت تک پہنچانا یہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ نبوت کا طریقہ یہ ہے، نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اپنے سامنے اور اپنے ساتھ رکھ کر علم سکھلاتے ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث میں، جس کی روایت کا میں نے ابھی ایک ٹکڑا پڑھا ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں۔ بہت توجہ سے اس بات سننا، غافل نہ ہونا یہاں۔ میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے ہم اسے امت کو سکھلا نہیں سکتے جب تک امت کو دین سے سکھلانے میں باپ جیسی شفقت نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا انا لکم بمنزلۃ المعلم اعلمکم، یا میں تمہارے لیے استاد کے مرتبے میں ہوں دین سکھلانے کے لیے، بلکہ فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں سکھانے والا باپ کی طرح ہوں۔ معلوم ہوا کہ دین کی تعلیم کے دینے میں باپ والی شفقت چاہیے۔ سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی ایک عمل سے، ایک حکم سے جاہل آدمی کو دین کی تعلیم کیسے دی؟ دین کی تعلیم کیسے دی؟ یوں نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کو دین کی تعلیم کیسے دی جائے، غلط کرنے والے کو صحیح بات کیسے بتائی جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کو دین سکھلانے کے لیے نبوت کا طریقہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نفس غالب آ جائے گا، اس کا نفس غالب آ جائے گا۔ ہماری بات یاد رکھنا، عبادات میں، ضروریات میں، تعلیم دین اور دعوت میں جس لائن میں بھی یہ نبی کا طریقہ چھوڑ دے گا اس کام میں غیروں کا طریقہ داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اتباع سنت یہ واحد سبب ہے اسلام کو تمام ادیان سے اور اسلام کو تمام غیروں کے طریقوں سے محفوظ رکھنے والا، اسلام کو تمام ادیان باطلہ سے اور اسلام کو تمام غلط طریقوں سے محفوظ رکھنے والا سبب صرف اتباع سنت ہے، صرف اتباع سنت۔ جس عمل میں سے بھی سنت کا اتباع نکل جائے گا وہ عمل غیروں کے طریقوں کی طرف چل پڑے گا۔ اسلام کی حفاظت اتباع سنت اس طرح اسلام کی حفاظت کرتا ہے جیسے ایک پھل کے گودے کی حفاظت اس کا چھلکا کرتا ہے۔ پہلے چھلکا پھٹتا ہے، پھر اندر سے گودا سڑتا ہے،
اللہ نے جتنے پھل بنائے ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا چڑھایا ہے. یہ چھلکا اس کی حفاظت کرتا ہے, چھلکا اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر چھلکا پھٹ جائے تو گودا سڑنے میں دیر نہیں لگتی. جب تک چھلکا محفوظ ہے اندر گری اور گودا محفوظ ہے. جب چھلکا پھٹ گیا تو بندے سے پھل چڑھے گا, خراب ہو جائے گا. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہر کام میں اتباع سنت اصل ہے. ایسے ہی تعلیم جو مجھے اصل بات عرض کرنی ہے کہ تعلیم یعنی امت کو دین سکھلانا, امت کو دین سکھلانا, اس میں نبوت کا اسلوب اور طریقہ وہی اصل ہے. اگر آدمی چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو یا کتنا بڑا مربی کیوں نہ ہو, اگر وہ امت کو دین کی تعلیم دینے میں اور امت کو منکر سے روکنے میں سنت کے طریقے سے ہٹ گیا, سنت کے, میری بات بہت جا کے سننی پڑے گی, سنت کے طریقے سے ہٹ گیا, سنو غور سے. اگر وہ تعلیم دین میں یا کسی کو منکر سے روکنے میں نبوت کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا, اصلاح نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ فساد ہوگا, اصلاح نہیں ہوگا. اور نبوت کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے, نبوت کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کا نفس غالب آ جائے گا, کیونکہ جو چیز خلاف سنت ہے وہ نفس کی خواہش ہے. جو چیز, ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑتی ہے, جو چیز جو طریقہ خلاف سنت ہے وہ نفس کی خواہش ہے. وہ نفس بعض مرتبہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے نفس ابھارتا ہے کہ چلو ان کا پیچھا کرو, چلو انہیں پکڑو. اوہو, یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم کسی آدمی کو اگر کسی غلط کام سے روک رہے ہیں, ہم اگر کسی آدمی کو کسی غلط کام سے روک رہے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مصلح ہیں یا مفسد ہیں؟ ہم مصلح ہیں یا, میری بات جا کے سننا بہت, کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم مصلح ہیں یا مفسد ہیں, کیا ہم اصلاح کرنے والے ہیں یا ہم فساد کرنے والے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی کسی کو منکر سے روک تو رہا ہے, لیکن پہلے یہ دیکھ لے آیا یہ منکر سے روکنے کے لیے یا کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے یا کسی کو صحیح چیز کی تعلیم دینے کے لیے یہ مفسد ہے یا مصلح ہے, فساد چاہتا ہے, اصلاح چاہتا ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ ہماری بات بہت جا کے سننا. دیکھو بہت آسان بات ہے. ایک شخص کسی کو منکر سے روکنے کے لیے وہ یہ دیکھ لے کہ اگر یہ اس غلط کرنے والے سے کہہ رہا ہے صرف کہ بھئی یہ کام نہ کرو, پھر تو یہ آدمی مصلح ہے, اصلاح چاہتا ہے. اور اگر یہ اس غلط کرنے والے کے علاوہ کسی اور سے جا کر یہ کہے کہ فلاں غلط کر رہا ہے تو پھر یہ مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں سے امتی اصلاح کا کام نہیں لیتے, کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا, جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا, اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے تلاش کر رہا ہو, اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے ہی عیب تلاش کر رہا ہو, تو یہ آدمی مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. صحیح حدیث ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم, کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب تلاش کیے, اگر تو مسلمانوں کے عیب تلاش کیے تو تو مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. اور قرآن میں ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم میں کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد چاہنے والا ہے.